حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا. سنو اے لوگو، محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ اسلام میں چور کی کیا سزا ہے. بھائیو، آ گئے ہو تو ویڈیو پوری دیکھ کر کے جانا، پوری جانکاری لے کر کے جانا. اس کی بالکل بھی مت کرنا. شیطان آپ کو بہکائے گا، روکے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ دین سیکھنے سے آپ کو روکے گا. ویڈیو کو پوری دیکھنا، پوری جانکاری لے کر کے جانا. بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. دار ہے کتنی چوری کیا ہو اور پہلے کون سا ہاتھ کاٹا، یہ سب قضا سے متعلق قوانین ہیں. آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بہت سارے پروسیس ہیں. ثابت ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، اور پھر اس چور نے کتنی مقدار میں چوری کیا اور کون سی چیز کی چوری کیا، بڑے مسائل ہیں. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس خاتون کو جب چوری میں پکڑا گیا، پیش کیا گیا بارگاہ رسالت مآب میں. اب صحابہ کرام میں ایک بات یہ چلی کہ صحابہ کہنے لگی یہ جو خاندان ہے بنو مخزوم ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ابھی ابھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انہی کے خاندان کی لڑکی اب چوری میں پکڑی گئی. ہاتھ کاٹیں گے تو پورا قبیلہ برگشتہ ہو سکتا ہے، اسلام سے دور ہو سکتا ہے، لہٰذا کچھ تو ان کی سفارش ہونی چاہیے. اور صحابہ اس معاملے میں ڈر رہے تھے کس سے بات کریں، کون بات کرنے کے لیے جائے گا. حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے تھے حضور کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اچھا خاصا تھا، کیونکہ حضور کے غلام زادے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا، ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، چھوٹی عمر کے تھے. تو سارے صحابہ نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ جاؤ حضور سے یہ بات کہو کہ یہ جو خاندان کی لڑکی پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کی جائے، اسے چھوٹ دی جائے، یا پھر جو سزائے الہی ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے. حضرت اسامہ صحابہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کے گئے، ان کے نمائندے بن کر کے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خیال یہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی ابھی اسلام میں آیا اور انہی کی لڑکی پکڑی گئی اور آپ سزا سنا رہے ہیں، اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا یہ بات کس نے کہا تم سے؟ وہ ڈر گئے. کہا سارے صحابہ کا اس طرح خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں اپنے حجرے سے باہر آئے، سیدھے ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا، حضرت اسامہ کو بھی زجر کرتے ہوئے فرمایا کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا میرے پاس، اللہ کے حدود میں؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا. سنو اے لوگو، محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم تو بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. میرے گھر میں اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال. اللہ نے حضور کے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، لیکن رسول پاک نے عدل کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. ارشاد فرماتے میں ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، اس لیے کہ جب ان کے عزت دار لوگ گناہ کرتے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی، جب ان کے غریب لوگ کام کرتے، گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں. لیکن اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، یہاں سب کو برابر رکھا جائے. عزیزان گرامی وقار، آج میں مانگ بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے، لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قوانین خطرے میں آ گئے، ہمارا لا خطرے میں آ گیا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے. اور اگر امن و امان چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ لے لو کہ نظام مصطفیٰ قائم کرو.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو اڈاپٹ کر کے تو دیکھو امن و امان آئے گا۔ یہ جو جگہ جگہ ریپ کے کیسز بڑھتے ہیں، چوری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت مرڈر کے یہ جو کیسز ہیں، اس کے لیے اسلام نے جو حدود رکھے ہیں، جو پابندیاں رکھی ہیں، اسے نافذ کر کے تو دیکھو۔ اب یہ میری بات کو سن کر کے کوئی ہو سکتا ہے واویلا مچا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم نے ان بڑے نیتاؤں سے بھی سنا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، جب کئی بیٹیوں کی عزت اچھالی گئی تو انہوں نے بھی آواز یہ اٹھائی کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون کے طور پر ہمارے ممبئی کے ہی کئی بڑے بڑے دگج نیتا جن کو کہا جائے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام میں جو قانون ہے ریپ پر، زنا پر، وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے۔ تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو۔ باقی سارے لوگ، نوشیرواں نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیرواں عادل بادشاہ تھا، لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے، اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا۔ یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وقت کا خلیفہ بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، جانتے ہیں آپ، جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے، ہر شہر کا ایک گورنر، ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے، یہ گورنروں کو دیکھ کر کے آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا، آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا ہے، تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا۔ انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا، گورنر کی بات کر رہا ہوں، ہاں، حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے، لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نئی خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے، آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنری ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے، اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر، اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے۔ ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومنین، دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا؟ وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا
کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں۔ ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عدل کے بہت سارے نمونے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، تابعین، اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں۔ اب میں خلاصتاً اس بات کو یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے۔ اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا۔ پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹھ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے۔ آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے، ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے۔ تو پولیس کے پاس بھی ایسے کچھ گواہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خود ایک معاملہ پیش آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کورٹ میں، عدالت میں موجود یہاں کے نظام کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بوڑھے میاں کو، وہ شاید عمر کے 60-65 سال کی عمر کا ہوگا، اور دماغی توازن پتہ نہیں، چڑ تھا، کورٹ میں آیا ہوا تھا، اور پیشی تھی وہاں پر، پیشی وہاں پر موجود تھی، تو آیا بیچارہ بڑی تیاری کے ساتھ، صبح کے وقت آیا۔ وہاں پر کورٹ میں 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے مقدمے کے ٹائم پر جو ایویڈنس چلتے ہیں، یہ گواہ بلائے جاتے ہیں، میں اس کا عینی شاہد ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ جج نے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا، پولیس یہ بوڑھے میاں کو، چاچا کو لے کر کے آئی، یہ کٹہرے میں آئے۔ وہاں کیس کیا چل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ وہ جو 6 لوگ تھے جن کو کورٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کسی پراپرٹی کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی کی پراپرٹی قبضہ کی ہوئی ہے، اس پر گواہ بن کر چاچا آئے ہوئے تھے۔ تو یہ چاچا جب کھڑے ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جاتے ساتھ وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ 6 لوگوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، انہوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، مجھے تو میرا بیٹا اور اس کا دوست مل کر کے مارے تھے۔ بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں۔ تو جج نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 6 لوگ جو زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟
کہا نہیں انہوں نے نہیں مارا مجھ کو. مسئلہ یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں, اس بوڑھے کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں مل کر کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, مار پیٹ بھی ہوئی. اس دن یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے چاچا, اور وہ 6 لوگ کسی زمین کے معاملے میں وہاں پر لڑ رہے تھے, ان کو بھی پولیس اریسٹ کر کے لائی ہوئی تھی, تو ان کے معاملے میں چاچا کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا گیا. بھائیو, اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ہم اسی طرح کے ویڈیوز لاتے رہیں گے, آپ تک اسلام کی باتیں پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.